آج وہاں یوم عرفہ ہے اور وقوف عرفہ شروع ہو رہا ہے. ہمارے ہاں جو یوم عرفہ ہے وہ کل ہوگا. یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں. نئے نئے فتنے، نئی نئی تحقیقات، 1400 سال کے اہل علم کی تحقیقات کو نظر انداز کر کے نئی نئی تحقیقات کرنے والے، انہوں نے ایک شوشہ یہ چھوڑا کہ بھئی پوری دنیا میں یوم عرفہ اسی دن ہے جس دن سعودی عرب میں یوم عرفہ ہے. حالانکہ یہ 1400 سال کے اہل علم کے عمل کے خلاف ہے. اس لیے کہ جتنی بھی عبادات ہیں اللہ تعالیٰ نے ساری کی ساری عبادات روئے زمین کے مسلمانوں کے لیے، بندگان خدا کے لیے ان کے وقت کے مطابق رکھی ہیں. جیسے میں نے ابھی عرض کیا، ہمارے ہاں زوال ہو گیا ہے اور ہم جمعے کے وقت میں داخل ہو گئے ہیں. ابھی وہاں زوال ہوا نہیں ہے، ابھی وہاں زوال نہیں ہوا. ہمارے ہاں ابھی عصر کا وقت ہوگا اور مغرب کا وقت ہوگا. جب ہم مغرب کے وقت میں داخل ہوں گے وہ ابھی عصر کے وقت میں ہوں گے. جتنے بھی اوقات ہیں، اور کل یعنی کل ان کی عید ہوگی، ہماری عید کل نہیں ہوگی. جتنی بھی عبادات ہیں، حتیٰ کہ لیلۃ القدر ہے، لیلۃ القدر ان کے چاند کے حساب سے آئے گی، ہمارے چاند کے حساب سے لیلۃ القدر آئے گی. تو جو یوم عرفہ کا روزہ ہے وہ بھی بھئی یوم عرفہ کا روزہ ہمارے یہاں چاند کے حساب سے ہوگا، اور ہمارے چاند کے حساب سے یوم عرفہ کا روزہ کل ہوگا. وہاں تو یوم عرفہ، یہ مسئلہ یاد رکھ لیں کہ یوم عرفہ جو وہاں یوم عرفہ ہے اور میدان عرفات میں جو حاضرین ہیں اور زائرین ہیں، حاجی ہیں، ان کے لیے روزہ نہ رکھنا فضیلت کی بات ہے. روزہ نہ رکھیں، ان کے لیے منع ہے وہاں پہ روزہ رکھنا، اس لیے کہ جو مشقت ہے اس مشقت کے ساتھ روزہ انتہائی تکلیف دہ ہے. ان کے لیے روزہ نہ رکھنا، جو میدان عرفات میں حج کر رہی ہیں ان کے لیے روزہ نہ رکھنا فضیلت کی بات ہے. ہم یہاں روزہ کل کے دن رکھیں گے اور یہی ہمارا یوم عرفہ ہوگا. تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو شخص عرفات یوم عرفہ کا ذی الحجہ کی 9 تاریخ کا روزہ رکھے گا، مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یقین ہے اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال گزشتہ 1 سال آئندہ گناہوں کو معاف فرما دے.